باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، آج کی خوبصورت حدیث امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ارشاد گرامی ہے، جو میرا انکار کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور اس کا انجام پسر نوح کا انجام ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ بحمدللہ آج بھی بہت خوبصورت سوال ہمارے پاس ہیں، اور ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، پہلے ہی سوال ہے کہ کیا تاش اور شطرنج کو کمپیوٹر پہ کھیلنا جائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ظاہراً اس سے قبل بھی اس طرح کا ایک سوال آیا تھا۔ تاش اور شطرنج اور جتنی بھی آلات قمار ہیں، یعنی جو جوئے کے آلات سمجھے جاتے ہیں، ان کی کسی قسم سے بھی کھیلنا یا اس کی خرید و فروخت یا اس پہ شرط لگانا ہر حال میں حرام ہے۔ اب چاہے وہ کمپیوٹر سے کھیلا جائے یا کمپیوٹر کے ساتھ کھیلا جائے، یا کمپیوٹر پہ کئی لوگ مل کے کھیلیں، آن لائن کھیلا جائے، آف لائن کھیلا جائے، یا جو عام طریقے ہیں کارڈز کے ذریعے سے کھیلا جاتا ہے تاش خصوصاً یا شطرنج، یہ ہر حال میں حرام رہے گا۔ جی، دوسرا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا، حالانکہ وہ اپنے جو رسوم ہے اس طریقے سے وہ سلام کرتا ہے، تو اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ جہاں تک سلام کے جواب کی بات ہے، واجب اگر پوچھا جائے تو واجب تو نہیں ہے، کیونکہ واجب کا سلام کا جواب صرف مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن اگر غیر مسلم اپنے طریقے سے یا خود لفظ سلام سے یا حتی سلام علیکم سے، بہت سے علاقوں میں غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ آداب کو اور رسوم کو جان جاتے ہیں، اگر وہ سلام کرتے ہیں تو ان کو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن جواب اسی حد تک جس حد تک اس نے سلام کیا ہو اتنا ہی کافی ہے۔ مثلا اس نے سلام علیکم کہا تو آپ بھی وعلیکم السلام کہہ دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ جو اس کے بعد کے مستحبات ہیں وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب پچھلے اس کی طرح سے کہ کیا کھاتے وقت اگر کوئی شخص آ کے سلام کرتا ہے تو کیا نماز کی طرح ہی اس پر بھی اسی کا وہ ہے کہ جواب سلام کا جو جواب ہے وہ اسی طرح سے دیا جائے گا جو سلام کرنے والا ہے؟ صرف وہ نماز کے لیے مخصوص ہے کہ اگر کوئی انسان سلام کرے تو آپ جس جملے سے سلام کیا گیا ہے اسی جملے سے جواب دیں گے۔ باقی کسی بھی موقع پہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب جو جواب مرسوم جواب ہے اسی کے ذریعے سے دیا جائے گا۔ مثلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جائے یا وعلیکم السلام ہی کہہ دیا جائے، جواب کافی، اور جواب دینا بھی واجب ہے، اگر چاہے وہ کھانا کھا رہا ہو، چاہے وہ مثال کے طور کے اوپر کوئی اور عمل انجام دے رہا ہو، جواب اگر سلام اس کو کیا گیا ہے تو جواب واجب ہے، اور جواب ہی دے گا، یعنی وہی جملہ دہرانا وہ صرف نماز کی شرط ہے، باقی چیزوں میں صرف وہی جملہ جو جواب میں دیا تھا وہی کہا جائے گا۔ اگر اب اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کھاتے وقت سلام نہ کرو، تو کیا یہ بھی شریعت میں ہے؟ نہیں، کھاتے وقت سلام نہ کرو سے مراد یعنی کھاتے وقت چونکہ کلام کو منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی بزم میں داخل ہو تو ہمارے پاس دوسری حدیث ہے کہ جب کسی بزم میں داخل ہو تو سلام کرو، جی، اور جب کہیں داخل ہو تو جو اہل مجلس ہیں ان کے اوپر سلام کیا جائے۔ تو سلام کرنا خود چونکہ ایک تہذیب ہے، اور آنے والا سلامتی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اور آنے والا آپ کے لیے خیر کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، اس کا اعلان بھی ہے ساتھ میں، لہٰذا سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کے لیے جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے شریعت سے زیادہ خود سے بنا لی ہیں، یا نہ جاننے کے نتیجے میں، یا اہل علم سے نہ پوچھنے کے نتیجے میں، یا کسی اور کے فرہنگ اور رسوم سے متاثر ہو کے ہم نے اپنے لیے اس کو 4 لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا اور بعد میں لگا کہ یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم تمام مسائل کو اسی طرح سے انجام دیں جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام نے ہم کو تعلیم کیا ہے اور ہمارے مراجع نے ہم کو بیان کیا ہے۔ مسرت حسین کا یہ سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں ایسے جانور کا گوشت شرعی طریقے سے جو ذبح نہ کیا گیا ہو، مسلمان ایسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے جو اسے پاک سمجھتے ہیں؟ جہاں تک گوشت کا پاک ہونے کا مسئلہ ہے، واضح ہے، ان کو خود بھی ظاہراً معلوم ہے کہ ذبیحہ کے علاوہ کسی چیز کو کھانا جائز نہیں ہے۔ پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہے جو مثال کے طور پر غیر مسلم ہے، یا جن کے اس گوشت کو کھا لیا جاتا ہے، یا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اور وہ ان کو دے رہا ہے تو دینے تک کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو پکانا اور ان کو اس طرح سے کھلانا یہ چیز صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی اور وجہ سے اس کام کو انجام دے رہا ہو، مثلا کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے جہاں اس طرح کا گوشت سرو کیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے لیے اس کو پاک اور حلال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو خود نہ کھانے تک مسئلہ نہیں ہے، خود کھانے تک اس کو پرہیز کرنا ہے، لیکن اگر سرو کر رہا ہے اور نہ اس سے اس کا کچھ دخل ہے، نہ اس نے ذبیحہ میں کچھ دخل کیا ہے، نہ اس سے کھانے کھلانے والے کو اسلام کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آغا میرا بھی سوال اسی میں سے ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو جو لوگ گوشت یا ذبیحہ یا کسی بھی طرح کی چیز کا پرہیز کرتے ہیں، یعنی غیر مسلم، اور ان کو بغیر جان بوجھ کے اس طرح کا عمل، ان کو کھانا اس طرح سے کھلا دیا جائے جو وہ نہیں کھاتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ اس کو شریعت نے کس طریقے سے بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر وہ عمل جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو یا اذیت کرنے کے لیے ہو یا مثلا مزاحی کے لیے کی حد سے کیا جائے، لیکن اس کے لیے شدید مسئلہ ہے اس کا عمل کو انجام دینا یا اس کے لیے حساب سے اس کی دل آزاری کا سبب ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے احکام ایسے ہیں جن کے لیے شریعت نے ڈائریکٹلی کوئی حکم نہیں دیا ہے، لیکن بہت سے ہمارے پاس دیگر احکام ہیں جس کی وجہ سے اس کا حکم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے ایک حکم ہمیں یہ دیا ہے کہ دوسروں کی دل آزاری کا سبب نہ بنو، لہٰذا اگر ہمارا یہ عمل کہ جیسے جو لوگ گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں ان کو جان بوجھ کے گوشت کھلانا یا دھوکے سے گوشت کھلانا، تو دھوکہ دینے کو بھی شریعت نے منع کیا ہے اور دل آزاری کو بھی شریعت نے منع کیا ہے، لہٰذا دو وجہ سے اس عمل کو انجام دینا مناسب نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کھلا رہے ہیں دوا کے نیت سے، مثال کے طور کے اوپر ایک مسلمان ہے جہاں گوشت کھانا حلال ہے جی، اور وہ مسلمان کسی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا ہے، کسی طبیب نے کہا ہے کہ اس کو گوشت کھلائیے، اس کے مرض کے لیے ضروری ہے یا اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور آپ اس کو دوا کے نام پر یا کسی اور طریقے سے کھلا رہے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہدف یہ ہے کہ اس کا علاج ہو جائے یا اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ لیکن جہاں تک غیر مسلم کا مسئلہ ہے تو وہاں اس طرح کا عمل جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ایک اور سوال ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسی مارکیٹ اور سیل کے مرکزوں کو پر خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا جہاں کچھ منافع اسرائیل کے لیے مخصوص کیا گیا ہو؟ ایسی کسی بھی کمپنی یا ایسے کسی بھی پروڈکٹ کا خریدنا یا بیچنا جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف اس کا منافع استعمال ہو سکتا ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر صرف شک ہے تو شک کی بنیاد کے اوپر چھوڑنا یا حرمت کا فتویٰ نہیں آئے گا، لیکن اگر یقین ہو کہ اسلام دشمن طاقتوں تک اس کا پیسہ پہنچ رہا ہے اور وہ اسلام کے خلاف سرچ کیا جا رہا ہے کہ عموماً کیا جاتا ہے، تو اس سے ہمیں پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ منور عباس صاحب کا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آغا، آپ کا پہلا پروگرام دیکھا، پچھلا پروگرام، جس میں آپ نے تفصیل سے بتایا ہے کھانے اور ادب جو ہے، آداب دسترخوان، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، کھانا کھانے کے بیٹھنے کا ہر وہ عمل جو عرف میں، وہاں کے عرف میں بیٹھنے کے حساب سے رائج ہو، اس کو ظاہراً اس کے اوپر زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَإِلَّا اپنے آپ میں چار زانو بیٹھنا جو ہمارے یہاں عام طور سے طریقہ ہے بیٹھنے کا کھانے کے دسترخوان کے اوپر، اسی طرح سے بیٹھنا زیادہ مناسب بیان کیا گیا۔ البتہ حکمہ اس کے اور بھی طریقے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح مثال کے طور پر اکھڑوں بیٹھنا جس کو کہتے ہیں، اس طرح بھی بہت سے لوگوں نے بیان کیا، اس سے پیٹ دبا رہتا ہے، لیکن چار زانو کو زیادہ پریفر کیا گیا ہے، اور جس طرح سے بھی انسان اپنے آپ کو ثابت رکھ سکے اور شکم کو اور سینے کو سیدھا رکھ سکے، وہ زیادہ مناسب طریقہ بیٹھنے کے لیے مانا گیا۔ حتیٰ آج کے جو نیا جدید طریقہ ہے، صوفے پہ بیٹھے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے ہیں، جس سے جسم اس طرح سے استراحت میں بھی ہوتا ہے اور پوری طرح سے زمین پہ نہیں آدمی بیٹھتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر زمین پہ، بالکل زمین کا جو فرش ہے اس کے اوپر بیٹھ سکے اور چار زانو بیٹھ سکے تو سب سے مناسب ہے۔ جیسے مستحب ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے ہی سب کھانا معصومین بھی کھاتے ہوں گے، لیکن جو اب نیا سلسلہ ہے، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے، پیر لٹکا کے بیٹھ کے، تو کیا اس میں کچھ حرمت کا بھی مسئلہ ہے یا کسی طریقے کی فضیلت کی کمی بھی آتی ہے کھانا کھانے میں؟
نہیں، حرمت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حرمت تو کھانا کھڑے ہو کے کھانے کی بھی حرمت نہیں ہے. اسلام نے حرمت کے جو مسائل ہیں وہ بہت ریئر ہیں. اسلام میں حرام بہت سخت لفظ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی احادیث میں لفظ حرام بہت کم استعمال ہوا ہے، اور قرینے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جو رسول لفظ ناپسند کا استعمال کر رہے ہیں اس کا مراد حرام ہے، اور یہاں پر مثال کے طور پر مکروہ ہے. لیکن خود لفظ حرام رسول کی حدیث میں بہت کم استعمال ہوا ہے، وہ بھی آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے کہ آپ قبیح الفاظ کو یا سخت الفاظ کو کم استعمال کرتے تھے. لیکن جہاں تک بیٹھنے کا مسئلہ ہے، جو آج کا جدید طریقہ ہے کرسی کے اوپر اور ٹیبل کے اوپر کھانے کے لیے بیٹھنا یا پیر، اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آداب کی رعایت نہیں ہو رہی ہو، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو منع ہے، جیسے پیر کا ہلانا مسلسل، یا اپنے جسم کو جنبش دینا جس وقت ہم بیٹھے ہیں یا سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ چیز مناسب نہیں ہے. تو اگر جیسے کرسی پہ بیٹھے ہیں اور پیر ہلانے کی عادت ہے تو وہ مناسب چیز نہیں، کیونکہ پیر ہلانا خصوصاً کھانے کے وقت پیر ہلانا یہ مناسب عمل نہیں مانا گیا ہے. لیکن اگر بیٹھنے کی حد تک بات کی جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اور ثواب اور عقاب کا کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں ہے. کھڑے ہو کے کھانا بھی صرف کراہت رکھتا ہے، یعنی مکروہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کر کھانا کھائے. بہتر ہے کہ انسان بیٹھ کر، وہی چار زانوں جیسے بتایا گیا، جس طرح سے بھی بیٹھ سکتا ہو بیٹھ کر کھانے کی تمام اشیاء کو اس طرح سے جس طرح سے رکھی جاتی ہے اس طرح سے رکھ کر کھانا زیادہ مناسب ہے، طبی لحاظ سے بھی اور شرعی لحاظ سے بھی. جزاک اللہ. اگلا سوال ہے عرفان عباس صاحب کا. السلام علیکم. علیکم السلام. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کوئی رقم قرض لے جس کے کچھ عرصے بعد اس کرنسی کا مارکیٹ ریٹ گر جائے، ایسی صورت میں مقروض قرض کی رقم خواہ اتنی ہی ادا کرے گا جتنی اس نے اس سے قرض لی تھی، یا ادائیگی کے وقت اس رقم کی مارکیٹ کی قیمت کے برابر ادا کرے گا؟ نہیں، رقم اگر کرنسی کے نوٹ کی شکل میں لی گئی ہے، جیسے کہ آج کل مثلا معتدل جو بھی سکہ رائج الوقت ہے، تو اگر اس نے وہی سکہ لیا، یعنی جو رقم لی ہے اس میں 1 روپے کی بھی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی. کسی دوسری کرنسی کے نسبت میں اس کرنسی کا ریٹ اوپر نیچے ہونے سے قرض کی رقم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، اگر وہ الگ سے خود سے کچھ دینا چاہے، ہدیتاً دینا چاہے، یا جو چیز دی گئی تھی اس کی شکل دوسری ہو، مثال کے طور پہ اس نے سونا لیا ہو قرض کے طور کے اوپر، تو پھر وہ واپس سونا ہی کرے گا. اگر قیمت کا مسئلہ ہے کہ میں آج سونا مثال کے طور کے اوپر اس قیمت پہ آپ سے سونا قرض کے طور پر لے رہا ہوں اور اس کی قیمت میں فلاں تاریخ کو ادا کروں گا، تو پھر جس قیمت پہ بیچا گیا تھا وہی قیمت ہی حساب کی جائے گی. مثال کے طور پہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ سونا خریدا گیا اور سونے کا ریٹ اگلے دن بڑھ گیا یا گھٹ گیا، تو اس سے مطلب نہیں. اگر اس وقت معاملہ پورا ہو گیا، یعنی کسی ایک چیز کی رد و بدل ہو گئی، چاہے پیسے کی رد و بدل ہو گئی ہو اور چاہے مال کی رد و بدل ہو گئی ہو، تو پھر ریٹ اوپر نیچے ہونے سے جو معاملہ طے ہوا ہے وہ اس کا قیمت اوپر نیچے نہیں ہوگی، مگر یہ کہ آپس میں شرط کر لیں کہ مثال کے طور کے اوپر ہم یہ رقم آپ سے، یہ سونا میں آج آپ سے لے رہا ہوں، جس دن میں پیسے دوں گا اس دن جو ریٹ ہوگا میں اس ریٹ کے حساب سے اس کے پیسے ادا کروں گا. تب یہ معاملہ چونکہ پہلے سے طے ہے تو اس دن کے ریٹ کے حساب سے چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کرنسی ہے اور وہی مثل واپس ہو رہا ہے تو پھر اس کے اندر کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. یا مثال کے طور پر سونا لیا تھا اور سونا ہی واپس کر رہا ہے، تو اب اس سونے کے ساتھ کسی اور چیز کو یہ واپس نہیں کر سکتا، حتیٰ ایک رومال بھی الگ سے نہیں دے سکتا، ورنہ وہ اپنے آپ سود میں آ جائے گا، اور سود لینا اور دینا دونوں ہی شریعت نے منع کیا ہے. لہٰذا جہاں بھی مقابل مثل آئے گا وہاں کے اوپر ضروری ہے کہ بالکل جتنی چیز لی گئی تھی اتنی ہی چیز واپس کی جائے گی. شوکت خان صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. یہ پوچھتے ہیں کہ کسی شخص نے میرے پاس کچھ رقم رکھی کہ اس کو رکھ لو، اور جب میں واپس آپ سے مانگوں گا تو یہ رقم مجھے واپس کر دینا. میں نے اس رقم سے کچھ خرچ کر دیا تو یہ گناہ میں ہوگا؟ اس کو کس طریقے سے لیا؟ کیونکہ میں نے وہ رقم جو اس نے دی تھی وہ خرچ کر لی، آیا میں اس کو وہ رقم واپس کر لوں گی؟ تو جو امکانات ہیں تو اس میں کس طریقے کا حکم ہوگا؟ البتہ تصرف کرنا ان کا صحیح نہیں تھا، کیونکہ اگر اس شخص نے ان کے پاس کوئی رقم رکھوائی تھی تو یہ باؤنڈ تھے کہ صرف اس کی نگہداری کریں، اس کو خرچ کرنے کی اجازت ان کے پاس نہیں تھی. مگر یہ کہ اس کو کہہ دیں کہ میں ابھی اگر ضرورت پڑے گی تو میں خرچ کر دوں گا، جب آپ مانگیں گے میں دے دوں گا. اگر اس طرح کی اجازت ہے
اور دونوں کا آپس کا معاملہ ہے تب تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس نے آپ کو عاریہ کے طور پر یا اگر آپ کو امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھوائی تھی تو پھر آپ اس کے اندر سے خرچ کرنے کی اجازت آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن چونکہ اب خرچ کر دیا ہے جی تو آپ ضامن ہیں, یعنی جس دن اس نے وہ رقم مانگی آپ کو وہ رقم دینی. وہی نوٹ دینا کوئی ضروری چیز نہیں ہے, لیکن اتنی رقم واپس فوراً کرنا آپ کی پر ضروری ہے اور آپ کو واپس کرنا پڑے. جزاک اللہ. محمد عرفان صاحب مظفر نگر سے سوال کرتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ابھی ایک شخص کا قتل کر دیا گیا. اس کے خوں بہا کے طور پر جو مہلوکین تھے ان کی طرف سے ایک پیشکش ہوئی تو یہاں سے 30 لاکھ روپے یہ طے پایا کہ اس کا خوں بہا دیا جائے گا. لیکن ادھر سے ایک اور ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ اس کی بہن کے ساتھ ہمارے بھائی کا عقد بھی کرنا ہے. تو یہ عقد کس طرح سے, کیا خوں بہا میں کسی لڑکی سے عقد کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ خون بہا میں جو رقم جو طے ہے, شریعت نے جو خون بہا میں رقم طے کی ہے وہ 100 اونٹ کی قیمت ہے. جی یعنی ایک اونٹ کی قیمت نکالی جائے, پھر 100 اونٹ کی جو قیمت نکالی جائے گی وہ ایک شخص کا خون بہا ہے. البتہ ماہ حرام جو ہے یعنی محرم اور ماہ رجب اور ذی قعدہ اور ذی الحج, ان 4 مہینوں میں خون بہا ڈبل ہو جاتا ہے اور بعض احکام شریعہ اور بھی مرتب ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ, اس رقم کے علاوہ, البتہ رقم کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے جس چیز کے اوپر دونوں پارٹیز راضی ہو جائیں, یعنی وارث راضی ہو جائے, جو واقعاً وارث ہو راضی ہو جائے اگر خون بہا پر کم اور زیادہ پر, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی اور طرح کی شرط لگانا, جس طرح کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ مثال کے طور پر شادی کر دی جائے یا بیٹی دے دی جائے یا بیٹی لے لی جائے, یہ شرعاً صحیح نہیں ہے. خون بہا کے لحاظ سے تو بالکل ہی صحیح نہیں ہے. ہاں اگر کسی وجہ سے بغیر خون بہا کے عنوان کے کہ یہ عمل اس لیے کر دیا جائے کہ دونوں خاندانوں میں جو خصومت ہے وہ ختم کر دی جائے یا جھگڑے ختم ہو جائے اس نیت سے, اور لڑکی بھی اس عمل کے لیے راضی ہو بغیر کسی دباؤ کے, تو یہ شادی اور یہ عقد صحیح. اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو یہ عقد ہی اپنے آپ میں باطل ہے اور اس عقد کا صحیح ہونا مورد اشکال ہے اور یہ شادی صحیح نہیں ہے. خون بہا کی رقم تک معاملہ صحیح ہے, لیکن اس طرح زبردستی شادی کرنا مناسب نہیں ہے. اگر اس پہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ مثلا کسی شخص کا قتل ہو گیا ہے اور اس ملک کے قوانین کی طرح سے وہ کیس چل رہا ہے, تو وہ کیس کے طور پر مطلب اگر یہ دونوں پارٹی راضی ہو جائیں تو اس کیس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے, یا اگر ادھر سے کسی طرح سے یہ ہو گیا کہ اس بندے کو سزا بھی ہو گئی تو اب وہ خوں بہا سے واپس پلٹ سکتا ہے؟ اگر خون بہا سے آخری وقت تک انسان پلٹ سکتا ہے واپس. خون بہا کا مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس کے پر قصاص حد جاری ہو رہی ہے اور یہ کہے کہ نہیں قصاص نہ کیا جائے, مجھے اس کے بدلے میں خون بہا کی رقم دے دی جائے, کیونکہ خون بہا تب ہے جب قصاص نہ ہو. اگر قصاص ہو گیا تو پھر خون بہا نہیں ہے. تو قصاص اگر ہو رہا ہے چاہے وہ کسی طریقے سے کیا جا رہا ہو شرعی, تو کوئی حرج نہیں ہے اور قصاص ہو سکتا ہے اور یہ اس پہ راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر قصاص کے حکم کے بعد بھی یہ آخری وقت میں بھی کہہ دے کہ نہیں قصاص نہ کریے, میں خون بہا لینے پہ راضی ہوں, تب بھی قصاص سے روکا جا سکتا ہے, کیونکہ جان پہلے مقدم ہے, ولو یہ کہ وہ قاتل ہو اور مجرم ثابت ہو چکا ہو. لیکن اگر ورثہ اس بات پر راضی ہو جائے مقتولین کے کہ نہیں ہم جان نہیں لیں گے, ولو یہ کہ حکم ہو گیا ہے لیکن ہم جان لینے پر راضی نہیں ہیں, ہم خون بہا پہ راضی ہیں, تو اس کی جان بخشی جا سکتی ہے اور خون بہا کے عوض اس کی جان کو بخشا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اگر ایک اور سوال ہے, یہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا نابیناؤں کی رہنمائی کرنے والے کتوں کو خریدنا, ان کی تجارت کرنا جائز ہے؟ بالکل. جس وقت ہم نے بحث کی تھی نجاست کی, خرید و فروخت کی, اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہم نے کیا تھا کہ اگر کتے جو مثال کے طور پر شکار کے لیے کیے جاتے ہیں یا گلے کی نگہداری کے لیے کیے جاتے ہیں یا کوئی بھی منفعت والے کتے, ان کی خرید و فروخت میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح یہ آج کل کی جدید ہے کہ مثال کے طور پر کسی نابینا کی مدد کے لیے اس طرح سے کتوں کو ٹرین کر دیا جائے کہ ان کو راہ دکھا سکیں یا ان کی راہ میں مدد کر سکیں, تو ان کی خرید و فروخت, ان کی ٹریننگ اور ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے, یہ انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن ان کی نجاست وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر باقی رہیں گی اور اس کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. جزاک اللہ. اگر بہت بہت شکریہ, کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے اور اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور پھر یہی دعا ہے کہ ہم آپ سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے اسی عمل سے امام کو خوش رکھیں جو امام ہم سے چاہتا ہے. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے ایوان انصار میں شمار کرے.
ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.